یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اکثر لوگوں کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے ان کی روح نکل جائے اور ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو کے ڈاکٹروں کو پتہ چل جائے، اس وقت وہ پکڑ کے چڑھا دیں گے۔ آمین، عزت کے ساتھ۔ سر دیکھیں نا، مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہی ہوئی ہے نا، بالکل صحت مند تھے، 78 ایئرز ایج تھی مولانا اسحاق صاحب کی رحمہ اللہ تعالی، فیصل آباد والے۔ 28 اگست 2013 کو ڈیتھ ہوئی ہے۔ اسی سال حج پہ گئے ہوئے تھے وہ۔ حج پہ ایک ہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے عزت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھا لینا۔ کوئی بیماری نہیں تھی اس عمر میں بھی، جوان بندوں سے زیادہ ایکٹیو تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ڈیتھ کیسے ہوئی ہے جناب؟ صبح آلموسٹ 3 بجے اٹھ جاتے تھے، ان کی وائف نے بتایا، وائف الحمدللہ ابھی بھی ان کی حیات ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ صبح اٹھے ہیں، وضو کیا تہجد کے لیے، مصلی بچھایا ہے، قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں، نماز نیت کرنے لگے ہیں تو آ کے بسترے پہ لیٹ گئے اور مجھے کہا کہ لائٹ بند کر دو۔ تو وائف نے کہا کیا ان کا تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں، میں تھوڑا آرام کر لوں تو پھر میں اٹھ کے نفل پڑھتا ہوں، بھی تو بڑا ٹائم۔ وائف کہتی ہے جی کہ وہ لائٹ بند کی ہے، تو بس چند سیکنڈز ہی گزرے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ خیر تے ہے نا، تو روح پرواز کر چکی تھی۔ چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو نبی الاسلام نے تو رذیل عمر تک لوٹائے جانے سے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ زمین میں جو زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ آزمائش یہ بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر۔ اے اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ رذیل عمر تک لوٹایا جاؤں، بہت لمبی عمر تک لوٹایا جانا۔ نبی الاسلام نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ لوگ تو کہتے ہیں ہمیں جینے کی خواہش ہے، زندگی کا مزہ اسی وقت تک ہے جب تک آپ کی صحت ہے، اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو زندگی کا مزہ کرکرا ہے۔ تو آپ دیکھیں بڑے بوڑھوں سے آپ دیکھیں گے اکثر بڑے بوڑھے جو ہیں یا بوڑھی ہیں وہ یہی دعا کرتی ہے، اللہ کسی دا محتاج نہ کری تے ٹردیاں پھردیں چوک لیں۔ سر اس کے اندر قیامت مضمر ہے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ کری اور چلتے پھرتے ہی مجھے اٹھا لینا، اس کے اندر قیامت مضمر ہے، ان کے اپنے اعتبار سے بھی اور لوائقین کے اعتبار سے بھی۔ کئی لوگ تو کچھ عرصے بعد بیماری سے ایسے تنگ ہو جاتے ہیں اپنے گھر والوں کی کہ وہ پھر لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں کہ جی بس دعا ہی کرو جی، اللہ تعالیٰ یعنی آسانی فرما دے۔ وہ ظاہر یہ تو نہیں کہتے تھے اللہ چوکلے رنو، تو وہ کہتے ہیں اللہ آسانی فرما دے، یعنی کوڈ ورڈز رکھے ہوئے نا طریقے سے۔ تو وہ آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو زندگی میں صحت کے عالم میں جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ پھر اس چیز کے لیے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے لیے دعا کرتا رہے، اور یہ دعائیں آپ سنت اذکار کریں، ان میں یہ ساری کی ساری دعائیں آٹومیٹکلی کور ہو رہی ہیں سر، آٹومیٹکلی کور ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھیں جتنے اذکار کارڈ ہیں ان کی دعاؤں کے نیچے نا اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، تاکہ کبھی آپ کے نیچے بھی نظر پڑے، آپ دیکھیں آپ اللہ سے مانگ رہے کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وینٹیلیٹر کے حوالے سے میں نصیحت کروں گا سب سے پہلے تو ڈاکٹروں کو کہ خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں، مر کے اللہ کے حضور جانا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں، یہ حرام خوریاں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بیمار لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کریں کہ مجھے وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھانا، کسی ایماندار ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بیماری اس نوعیت کی نہیں ہوتی، جیسے اب روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وقتی طور پہ اس کا ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ 1-2 دن کے لیے جب اس کو چڑھاتے ہیں نا وینٹیلیٹر پہ تو وہ فنکشنل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو ضرور چڑھائے ہیں، وہ تو زندہ بندہ تو نہیں مارنا، لیکن جو میڈیکلی آلموسٹ ڈیتھ کے قریب ہیں اور ریکوری کے چانسز نہیں ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک ایکوائرڈ نالج ہے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز اس طریقے سے ریکور نہیں کرے گی، اس میں وینٹیلیٹر پہ نہ چڑھائیں، کیوں لوگوں کا پیسہ لگواتے ہیں اور پھر آ کے آپ لوگوں سے سائن کروا رہے ہوتے ہیں
اچھا وینٹیلیٹر پہ بھی چڑھاتے ہیں، ساتھ یہ بھی سائن کرواتے ہیں کہ جی کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ذمہ داری اٹھائیں نا، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اور اس لیے میں نے اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یعنی اس چیز کے حوالے سے عوام الناس کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور کسی ایکسٹریم نوعیت میں پہنچتا ہے تو خدا کے لیے نہ حرام کے راستے میں پیسے خرچ کریں، ان لوگوں کے کاروبار نہ چمکائیں، کیونکہ آپ تو افورڈ کر لیں گے، دوسرے لوگ تو افورڈ نہیں کر پائیں گے. وہ بیچارے پوری زندگی کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں. ایک میڈیکل کیس آپ کے گھر میں آ جائے نا تو پوری زندگی کے لیے آپ مقروض ہو سکتے ہیں. اور میں موقع غنیمت جانتے ہوئے یہاں پہ عرض کروں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، وہ کبھی غور کریں. آپ کو کوئی بندہ 1 کروڑ روپیہ دے، 1 ارب روپیہ بھی دے دے اور کہے کہ اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو. آپ پیار محبت میں اپنے کسی رشتہ دار کے لیے آنکھ یا گردہ وقف کر دیں، وہ الگ بات ہے. سر اربوں روپے کی چیزیں آپ کے اندر لگی ہوئی ہیں. اگر آپ رات کو کھانا کھا کے واک کر کے سوتے ہیں اور صبح فجر کے وقت اٹھ کے آپ پیشاب کر لیتے ہیں تو سر اللہ کا شکر ادا کریں. سر یہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے وقت دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. صحیح بخاری میں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ سے باہر نکلیں تو آپ نے دعا کرنی ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا سوالی ہوں. کیا قیامت مضمر ہے اس کے اندر. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ یار آپ ٹوائلٹ سے ہو کے آئے اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیری مغفرت کا سوالی ہوں. مراد یہ کہ یا اللہ میں جو اس تکلیف سے گزر کے آیا ہوں، اگر میرا پیشاب بند ہو جاتا یا اگر یہ پیشاب نہ نکلتا تو میں کس تکلیف سے گزرتا، مجھے مشین پہ بھی چڑھایا جاتا، اور تو نے عزت کے ساتھ میرے گردوں کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے 25 دفعہ ڈیلائسس کر کے میری خوراک کو ہضم کر کے اس میں سے جو یوز والی چیز تھی وہ استعمال کر لی اور باقی کو یہ فضلہ بنا کے باہر نکال دیا. میری انتڑیوں نے صحیح کام کیا. تو اے اللہ اس تکلیف سے جو تو نے مجھے گزارا تو میں تجھ سے مغفرت کا سوالی ہوں کہ آخرت کی تکلیف سے مجھے بچا لینا. اصل میں چیز یہ ہے بیچ میں، کیونکہ آخرت کی تکلیفیں بہت بڑی ہیں. یہ دنیا میں چند ایک تکلیفیں اللہ نے جو رکھی ہوئی ہیں نا، اس کی مثال کے طور پہ سر کس کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری تکلیفیں آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ تو تکلیفیں کچھ بھی نہیں. یہاں تو آپ کے ساتھ لوگ ہمدردی کرنے والے ہیں، آخرت میں کوئی ہمدردی بھی نہیں کر سکے گا. سر دیکھیں دنیا میں بھی صرف لوگ ہمدردی کرتے ہیں، تکلیف ایک ہی بندہ جھیل رہا ہوتا ہے. جو بندہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے اس کے گرد 1000 بندے بھی بیٹھے ہوئے ہوں، منہ لٹکا کے دعائیں کر رہے ہوں، تکلیف سے کون گزر رہا ہے؟ ایک. وہ سائیڈ والے ہیں وہ تو اپنے موبائل پہ میسیجز بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں. سر وہ تو میت کو دفناتے وقت بھی اپنی واٹس ایپ کالز کو اور وہ میسیجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان پہ تو تکلیف آئی نہیں ہے، وہ تو بس ایسے کہتے ہیں جو اللہ دی مرضی. اس سے زیادہ تو وہ نہیں کر رہے ہوتے. تکلیف اکیلا بندہ ہی کاٹ رہا ہوتا ہے. دنیا میں بھی تکلیف اکیلا بندہ ہی کاٹتا ہے. تو جو سورہ مریم میں ہے قیامت والے دن ہر شخص اکیلا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. تو آخرت میں تو سر پھر کوئی ہے بھی نہیں نا. قرآن میں جگہ جگہ آیا اگر زمین کے برابر بھی سونا خیرات کر دے چھوٹنے کے لیے تو تیار ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. جزاک